अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी बुशरा बीबी का लाहौर आना और लाहौर से फिर वापस पेशावर रवानगी। इस मुख्तसर क़याम के दौरान यहाँ जो कुछ हुआ या जो अफ़वाह साज़ी हुई और जिस तरह की आप यूँ कहें कि ब्यूरोक्रेसी में वो शल हो गए। और करते हैं खैर इस पे बात कि वो पेशावर चली गई हैं, अच्छा हुआ, लेकिन ज़ाहिर है दोबारा आ सकती हैं लाहौर। और ये सब बेसिकली है क्या, आनियाँ-जानियाँ। दूसरी बात मौजू जी, नवाज शरीफ साहब ने आज बहुत मुद्दत के बाद अमेरिका से एक तकरीब से खिताब किया। कुछ बातें जो हैं वो हम तक पहुँची। कुछ उस खिताब पे बात करते हैं और उसमें अच्छी बात यह है कि आज बड़ी मुद्दत के बाद, यानी आज भी खैर उन्होंने माजी की बातें की तो हैं, वो 2017 वाली और फिर बेटे की तनख्वाह जिससे उन्हें अब निकल जाना चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके साथ जो उन्होंने अच्छी बातें की वो फॉरवर्ड लुकिंग थी बातें। जो उन्होंने कहा कि मरीम नवाज उन्हें कह रही हैं कि हम या तो पीआईए को खरीद लें हुकूमत पंजाब, और या फिर यह है कि एयर पंजाब के नाम से हम कोई एयरलाइन लॉन्च करें। ये है असल जो बात है, यानी तामीर की, तरक्की की, विजन की, आगे देखने की, वो ये लाइंस हैं। उनमें इनका तोड़ कोई नहीं है। इनका एक्सपर्टीज असल में ये है। मार ये खाते हैं सिर्फ मीडिया पॉलिसी में, बाकी तो ठीक है। अच्छा खैर, इससे आगे चले जी। अदाकारा नरगिस पे खबर आई कि ज़ाहिर तस्वीर अगर आपने देखी है, बहुत तकलीफ दह है पिक्चर। उनका शौहर है कोई इंस्पेक्टर पुलिस जिसने बहुत बुरी तरह जानवरों की तरह मारा है। और ये दूसरी मर्तबा हुई है अदाकारा नरगिस के साथ। इससे पहले पुलिस के ही एक अफसर आबिद हुआ करते थे, वो भी बहुत बुरी तरह से तशद्दुद किया, उन्होंने मार खाई। उस वक्त भी बल्कि बाल काट दिए थे इनके, गंजी हो गई थी, फिर कनाडा चली गई थी ये दिल बर्दाश्त होकर, बहुत अरसा वहाँ रहीं, फिर वापस आई। तो ये तशद्दुद आखिर इस तरह का जानवरों वाला क्यों होता है, वो तो खैर एक जगह, लेकिन ये कि उस पर जो हमारा रद्द-ए-अमल आया माशरे का, सोशल मीडिया की हद तक मैं देख रहा हूँ, कुछ ऐप्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, कि वहाँ वो देख कर जो एक रद्द-ए-अमल लोगों का, यानी आदमी को हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों दुनिया जो है वो अब एक वायरस समझ के हम लोगों से दूर होती है। और एक दुबई जैसा मुल्क भी अब 45 साल से कम उम्र के पाकिस्तानी को अकेले ट्रैवल करने के लिए वीज़ा देने पे आमादा नहीं होता, उसको फैमिली के साथ आना पड़ेगा वरना वीज़ा नहीं मिलता। यूएई के एम्बेसडर से, एक मुझे कुछ दिन पहले भी शायद मैंने आपको बताया था, एक दोस्त है मेरे, बहुत अच्छे एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो बता रहे थे कि सहाफ़ियों को एक वफ्द जा रहा था दुबई वीज़ा लगवाने के लिए, तो यूएई के एम्बेसडर से सिफारिश करवानी पड़ी है दुबई के वीज़े के लिए, क्योंकि फैमिलियाँ तो नहीं थी ना, तो 45 से जो कम के उनको वीज़ा चाहिए, तो फ़र्क है। एनीवे, पहली बात जी, बुशरा बीबी का आने जब वो यहाँ पे आई तो उसका जो इम्पैक्ट आया वो ये आया, अफवाह साजी जिस मुल्क में रेप की खबर चल जाए फर्जी और 4 दिन हंगामे ना रुकें, वहाँ पे बुशरा बीबी का लाहौर पहले तो निकलना जेल से, फिर पेशावर, फिर यहाँ, तो यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी जो मैंने फ़ोन घुमाए, बात की, तो शल हुए पड़े थे कि वो तो आ गई है, वो लाहौर में बैठी है और अब क्या होगा और अब ये होगा और वो होगा, तो वो शल होने का तासुर एकदम आ गया था। लेकिन आज खबर आई है कि वो पेशावर वापस चली गई हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान अगर इनको ये हुक्म देते हैं, बुशरा बीबी को ये कहता है इमरान खान कि तुम लाहौर जाके बैठ जाओ, तो ये आप यूँ कहिए कि बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। ये नहीं सिर्फ ये कि घर में ही बैठ जाए बुशरा बीबी आके, तो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा यानी रहेगा। पंजाब हुकूमत एक दबाव में रहेगी, डिफेंसिव पे। अच्छा, वो पहले ही डिफेंसिव पे आए हुए हैं सारे के सारे, आप देख ही रहे हैं कुछ दिनों से एकदम वो तकरीबें शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया एक्टिव जो 2-4-10 इनके अकाउंट हैं वो एकदम एक्टिव हो गए हैं, तकरीरें शुरू हो गई हैं, ये सब बेसिकली उसका पैनिक तो हुए में है ना। अच्छा, तो अब खैर वो फिर पेशावर चली गई हैं, जिसका इसके बारे में एक बात गुजारिश जो मैं पहले भी कर चुका हूँ, वो जान लीजिए कि ना तो बुशरा बीबी ना इमरान खान की जो हमशीराएँ हैं, इनके आपस का कोई मामला अगर हो ना हो, ग्रुपबंदी हो ना हो, वोट बैंक सारे का सारा वो इमरान खान के साथ है और किसी शख्सियत के साथ नहीं है। और ये जो दोनों के दोनों हैं, अली अमीन गंडापुर हो या बुशरा बीबी हो या इमरान खान की बहनें हों, अच्छा आप फर्ज कीजिए कोई बिल्कुल ही चौथा आदमी हो, कोई नया पीर आ जाए मिसाल के तौर पर, जो इमरान खान को उसकी पोजीशन चेंज करने पे मजबूर कर दे, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस ले आए और यानी किसी सेटलमेंट की तरफ लेके जाए, तो जो भी बंदा इमरान खान के बिहाफ पर ये गारंटी कर देगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो बुशरा बीबी हो, वो कोई और हो, वो मतलब है इसको, तो वो बुशरा बीबी हो या अली अमीन गंडापुर हो, इनकी ज़ाहिर है कि वैल्यू तभी तक है जब तक ये इनका ये भरम रहेगा कि ये डिलीवर कर सकते हैं, यानी इमरान को ये मनवा सकते हैं। वहां से इमरान खान की तरफ से सिग्नल अभी तक तो ठीक है कि वो बिहेव करेगा।
اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے، کیونکہ ممکن ہے رک جائے، ممکن ہے یو ٹرن ہو جائے، ممکن ہے آگے بڑھ جائے. پاکستان کی پالیٹکس تو از آلویز فل آف سرپرائزز. لیکن اس کا امپیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ گھنٹوں میں لاہور میں ان کے رہنے کا ہوا ہے، اگر وہ واپس آ کے لاہور میں یہاں ڈیرا جما کے بیٹھ جاتی ہیں تو حکومت کا چلنا مشکل کر سکتی ہیں، اور خاص طور پہ عدلیہ، وہ معاملات اپنی جگہ ہیں. اب آ جائیے دوسرے موضوع پہ. نواز شریف صاحب نے آج خطاب کیا بہت عرصے کے بعد. مطلب ہے کہ جب بھی بولتے ہیں وہ بہت اچھا بولتے ہیں، اور کاش کے کلام کا یہ سلسلہ انہوں نے بہت پہلے شروع کیا ہوتا، الیکشن سے پہلے. کاش نہیں کیا، الیکشن کے دوران کر لیتے، نہیں کیا الیکشن کے بعد کر لیتے، نہیں کیا. اور یہی دنیا بھر کی تاریخ میں خاندانی جب بھی سیاست ہوگی، بھائی بیٹے بھتیجے، یعنی یہ سب اس کے ساتھ جب آپ اس طرح کی سیاست میں آئیں گے تو جو اصل لیڈر ہوگا وہ اس طرح سے پھر قیمت دیتا ہے. یعنی کبھی وہ بھتیجے کے لیے چپ ہوگا، کبھی بھائی کے لیے چپ ہوگا، کبھی اولاد کے لیے چپ، یعنی وہ جو پھر مجبوریاں باندھتی ہیں نا بندے کے ہاتھ اور پیر، تو پھر وہ یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر بھی نواز شریف کی طرح، یعنی وہ پھر یہی شکوے کے لیے تو ہم سنتے ہیں لیکن کلام نہیں کرتا. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، خود تاریخ کا نقصان ہوتا ہے، قوم کا نقصان ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی جس کے پاس یہ تجربات ہیں وہ خاموش ہے. تو بہرحال ماضی کی باتیں انہوں نے کی اور ناقابل فہم ہے کہ وہ کیوں نہیں اس سے نکل پا رہے. لیکن چلیں، اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے آج ایک ایئر لائن کی بات کی، اور جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا کہ یہ ہے اصل ان کا جو ہے نا ایکسپرٹیز، ہنر، فارورڈ لکنگ ویژن. آپ نئی چیز کیا دے کے جا رہے ہیں؟ کوئی تاریخ بنائیں نا. وہ نواز شریف تو خیر اپنے کیریئر میں ساری زندگی تاریخ بنائی ہے. مریم نواز اگر یہ کام کر گئی تو یہ ایک وہ کر جائیں گی کام. اچھا، اس کے پیچھے اب یعنی ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ اگر ایسی ایئر لائن آئے گی تو پھر وہ اس کو کتنا یعنی ایفیشینٹ بنا، کیونکہ سرکاری ایئر لائن بنانے کا مطلب تو چھوٹے پیمانے پر ایک اور پی آئی ہے نا، وہ 20 سال بعد پھر اسی نقصان پہ کھڑی ہوگی جہاں پی آئی اے کھڑی ہے. اس طرح کی ایئر لائن تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو ٹیکس پیئر کو بیوقوف بنانا ہے کہ پی آئی اے چلنے جوگی نہیں رہ گئی ہے تو آپ ہی کے پیسے پہ دوسرے، یعنی یہ نہیں. وہ پھر اور ان سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ یہ اس طرح کی کبھی ایئر لائن نہیں لائیں گے کہ ایک اور پی آئی اے پیدا کر دیں، بلکہ اگر انہوں نے لانچ کر دی، اگر ان کو موقع مل گیا تو یقین کرنا چاہیے کہ ایک بہت اچھی ایئر لائن ہوگی، ایفیشینٹ ہوگی، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہوگی، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز مینٹین ہوگا، پرانی پی آئی اے جیسے کبھی تھی. اور اس کے بعد پھر سندھ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا اثر ڈالے، وہاں پہ کاروباری طبقہ ہے، پھر باقی لوگ بھی آئیں، زیادہ ایئر لائنس کو آنا چاہیے، یہ اچھی بات ہے. بس یہ ہے کہ ان کو موقع مل جائے. اور اب آتے ہیں جی آخری موضوع پہ، وہ یہ ہے کہ اداکارہ نرگس کے ساتھ ہوا تشدد. ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا آپ کہیے کہ جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں جنم جنم کی میلی چادر، اس کی کہانی ٹوکیو سے لے کے وینزویلا تک ایک ہی طرح کی ہے. شو بزنس عام طور پہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، بالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، یا یہاں کا تھیٹر ہو، ڈرامہ ہو، لالی ووڈ ہو، وٹ ایور آپ اسے کہیں، شو بزنس کی دنیا عام طور پہ ایک جیسی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ جو ہماری کہیں کی بھی ہیروئنز ہوں جو ایک بہت پیک پہ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ شادی وغیرہ، تو اس کے بعد پھر جب ایک وقت تو ہوتا ہے کہ لوگ محبت کے لیے ترستے ہیں، لیکن جب وہ ایک ڈھلتی ہے پھر اس کے بعد ایک عام طور پہ بی سی کلاس کے ایکٹر، ناکام قسم کے لوگ، یا شہرت کے شوقین، یعنی دولت مند بھی ہیں لیکن شہرت کا بہت شوق ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں کسی نہ کسی لالچ مقصد یا کوئی جینون فین، وہ شادی کے لیے بکرا بنتا ہے یا ملتا ہے یا بن جاتا ہے یا ہیرو بن کے شادی کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آبویسلی جب شوق اتر جاتا ہے اور یا پھر فائدہ پورا ہو جاتا ہے، مطلب ہے کہ اب یہ پولیس کا انسپیکٹر تھا، اب آپ اندازہ لگا لینا کہ نرگس کے ساتھ اگر اس نے شادی کی ہے تو ایک انسپیکٹر مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک ڈی ایس پی بہت ہے، ایک ایس پی بہت ہے. تو نرگس والا معاملہ تو نہیں. تو اس طرح کی ہیروئن کے ساتھ شادی کر کے یہ اوپر اپنی تصویریں اور تعلقات، کام شام، وہ سب کچھ کروا لیتے ہیں. بعد میں پھر عام طور پہ کوئی نہ کوئی شراب پی کے یا نشہ کر کے ان کے اندر غیرت جاگتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ عذاب بھارت میں بھی یا بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ ہمارے ہاں ماضی کی اداکاراؤں میں تھیٹر فلم کی اس طرح کی کہانیاں بھری پڑی ہیں کہ بعد میں پھر غیرت جاتی ہے کہ تو مینوں 4 بندے کہے سن کے 100 نکل آئے نے 10 کے ایسی بھی نکل، اس طرح کی باتیں، تم وہ نال تیرا تعلق سی، فلاں نال بھی تیرا تعلق سی، اور جانوروں کی طرح مارتے ہیں. یہ حال ہوتا ہے، بہت افسوسناک ہے. لیکن اصل جو افسوسناک ہے جی وہ رد عمل ہے ہمارا. میں حیران رہ گیا پڑھ کے کہ یعنی باقاعدہ اسٹیبلشڈ لوگ، باقاعدہ پروفیشن میں بیٹھے لوگ، وہ بھی اس طرح کے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو میک اپ، اس کا جو یعنی اس کا نیلو نیل چہرہ ہوا پڑا ہے نرگس کا، اور اس تصویر کے اوپر کامنٹ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو کوئی اسکن کی کوئی الرجی کی کریم لگتا ہے، کوئی ریئیکٹ کر گئی ہے، یا یہ کہ یہ تو کوئی ڈرامہ لگتا ہے، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں. مطلب ہے کتنا بے رحم مطلب ہے کہ ہم ہو سکتے ہیں کہ ایک اداکارہ جس کو پہلے ہی کلچر کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو لعنت سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دوسروں کا کلچر آ کے راج کرتا ہے،
تو یہ کسی کے بارے میں کہنا کہ وہ اچھا، لیکن اس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز جو ہے ان کی تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے ایک دم ہینا بٹ کو پھر اس کے پاس بھیجا اور وہ سارا ہوا. لیکن اگر یہ والا سپورٹ بیس ساتھ میں ہے جو ٹھٹھے جھکتے ہیں، ایک وکٹم بلیم کرنا، وکٹم بلیمنگ، اسی کو خوار کر رہا ہے، اسی کا مذاق اڑا رہا ہے، تو پھر تو یہ یعنی آپ پھر حیرت کس بات کی ہے کہ لوگ نفرت کرتے ہیں؟ اس طرح کے رویوں سے نفرت ہی ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.